عرب کہتے تھے کہ جو بدکاری چھپ کے کی جائے تو وہ بدکاری نہیں ہوتی، اور جو اعلانیہ کی جائے وہ بدکاری ہوتی. تو اس لیے قرآن نے کہا ما ظہر منہا وما بطن، جو چھپ کے کیا جائے یا ظاہر کیا جائے، جو گناہ ہے وہ گناہ ہی ہوتا ہے. چھپ کر کرنے سے گناہ نیکی میں تبدیل نہیں ہو جاتا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم چور کے بارے میں، بدکاری کرنے والے کے بارے میں اور شراب پینے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو سب نے کہا اللہ و رسولہ عالم. فرمایا یہ سب فواحش ہیں اور ان سب پر سزا ہے. تو گویا اللہ کے محبوب کے فرمان کے ذریعے سے فواحش کے اندر یہ تین چیزیں شامل ہیں: چوری ہے، زنا ہے اور شراب پینا ہے. بلکہ فرمایا کسی سے مانگنا اور ہاتھ پھیلانا یہ بھی بے حیائی ہے. اور میں ایک اس سے بھی باریک بات بالخصوص مبلغین سے علماء سے کرنا چاہوں گا کہ آپ چندہ ضرور مانگیں، لیکن چندے کے اندر بھی آپ ایک حد سے تجاوز نہ کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نہ سمجھ رہے ہوں، لوگ اس کو یہی سمجھ رہے ہوں. حد سے تجاوز کرنا کسی کام کے اندر بھی، اللہ وہ تو کھانے اور پینے کے اندر حد سے تجاوز کیا جائے تو وہ ہمارے لیے صحت بخش نہیں ہوتا بلکہ بیماری کا سبب و ذریعہ ہوتا ہے. تو اس لیے آپ دینی کاموں کے اندر بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے، لیکن اس میں بھی آپ ایک دائرہ ہے، اس دائرے سے کبھی باہر نہ جانے پائیں. حضور نے ہر کام خوبصورتی کے ساتھ کیا ہے. دین سراپا حسن ہے. اگر آپ کو کسی چیز کے اندر قباحت دکھائی دے، کسی چیز کے اندر کراہت دکھائی دے، کسی چیز کو دیکھ کے گھن آئے، کسی چیز کو دیکھ کر طبیعت کے اندر تکدر پیدا ہو اور وہ چیز نام دین پہ ہو رہی ہو، تو جان لینا یہ دین نہیں کچھ اور ہے. کیونکہ دین سراپا حسن ہے اور دین جمال کا نام ہے، اور اللہ کا دین جمال سے ہٹ کر ہو ہی نہیں سکتا. یہ اچھی طرح سے آپ کو ذہن نشین کرنا ہوگا. فرمایا کہ ما ظہر منہا وما بطن، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو صاحب مداری کہتے ہیں کہ جن کا تعلق آپ کے جوارے سے ہو، یعنی آپ کے ہاتھ سے ہو، آپ کی زبان سے ہو، آپ کے کانوں سے ہو، آپ کی آنکھوں سے ہو، آپ کے ہاتھوں سے ہو، آپ کے قدموں سے ہو، تو وہ فحش امور جو ہوں گے وہ ما ظہرہ کے زمرے میں آئیں گے. اور جن کا تعلق تمہارے دل سے ہوگا، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، نفرتیں ہیں، تو کہا یہ بھی فحش ہے. یہ ظاہری فحاشی ماحول میں تقدر پیدا کرے گی اور وہ باطن کی فحاشی تمہارے دل کو اجاڑ دے گی. اس لیے تمہارا کوئی عمل، تمہارا کوئی رویہ فحش کے زمرے میں نہیں آنا چاہیے. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پہ اس زبان کی حفاظت کرنے کی تلقین کی، چونکہ زبان فحش اور تفحش کا بہت بڑا ذریعہ ہے. زبان سے گالی گلوچ، زبان سے سب و شتم، زبان سے غیبت، زبان سے کسی کی عزت اچھالنی، آراز پہ حملہ کرنا، جھوٹ بولنا اور تکبر سے بھرے ہوئے جملے نکالنا، یہ سارے اعمال انسان کی زبان سے ظہور پذیر ہوتے ہیں. اس لیے زبان کی حفاظت پورے بدن کی حفاظت ہے. اور اسی طرح وہ چیز جو زبان بولتی ہے، وہ چاہے جھوٹ ہے، چاہے وہ متکبرانہ جملہ ہے، چاہے وہ گالی گلوچ ہے، چاہے وہ سب و شتم ہے، چاہے وہ کسی کی برائی کرنا ہے، کوئی اور ایسا جملہ ہے جو کسی کے لیے ضرر کا، تکلیف کا سبب ہو، وہ زبان پہ نہیں آیا لیکن دل میں وہ گھومتا رہتا ہے. تو زبان پہ آیا تو ماحول کو تقدس دے گا، لیکن اگر دل میں رہا اور وہ غصے کی شکل کے اندر، دل کے اندر پیچ و خم کی صورت کے اندر وہ بدکاری موجود رہی، تو پھر وہ باطن کو اجاڑ دے گا. تو اس حوالے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی تعریف بیان فرمائی ہے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ تان و تشنی کرنے والا نہیں ہوتا، لان تان کرنے والا نہیں ہوتا، اور وہ فحش بکنے والا نہیں ہوتا، اور وہ بیہودہ گو نہیں ہوتا. کیونکہ جو زبان کے جراحات ہیں وہ دل کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، دلوں کو زخمی کرتے ہیں. جو نیزے کے لگائے ہوئے زخم ہیں وہ پھر بھی مندمل ہوتے ہیں، زبان کے لگائے ہوئے زخم کبھی مندمل نہیں ہوتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں جس طرح زمانے میں تغیر پیدا ہوا ہے اور بہت ساری چیزیں غیر دین کو دین بنا لیا گیا ہے، اس میں سے عمومی طور پہ ایک یہ بات ہے کہ آپ اس کو اپنا مخالف، اپنا دشمن سمجھتے ہیں، تو یہ آپ کو حق حاصل ہو جاتا ہے کہ آپ اس کے لیے جو مرضی بولتے ہیں. جبکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح حدیث ہے سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. اللہ اکبر. مومن کا زبان سے گالی دینا فسوق ہے اور کسی کا قتل کرنا کفر ہے. اور اگر آج ہم دیکھیں تو یہ فسوق اور قتال پہ دنیا چل رہی ہے. یا زبان گالی کی ہے یا زبان گولی کی ہے. جس کے پاس گولی ہے وہ مینڈوں کی طرح لوگوں کو ذبح کر دیتا ہے، اور جس کے پاس گولی نہیں ہے تو وہ گالیوں سے کلیجے چھلنی کر دیتا ہے. ہمیں اپنی زبان کو کبھی بھی بگڑنے نہیں دینا، بلکہ اگر آپ کو کوئی گالی دے اور آپ اس گالی کے جواب کے اندر اس کو گالی دینا چاہیں، لیکن آپ کی شائستگی، آپ کی تہذیب گالی دینے سے روکے اور آپ کے دل میں گالی آئے اور پھر یہاں گھومتی رہے، تو میں کہتا ہوں کہ ابھی بھی تربیت کے لائق ہیں آپ لوگ. آپ کے دل میں بھی اس کے لیے گالی کے لفظ نہیں آنے چاہیے.